گھر اور در کی تقسیم کر کے برادری واد کو فروغ دیا جا رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نسلی دین ہے، اصولی دین نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام اصولی دین ہے، نسلی دین نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ تأثر دینے کی ناپاک کوشش روافظ اور تفضیلیہ اور نیم روافظ کر رہے ہیں کہ صحابہ کی کوئی حرمت، کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ ان کا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا وہ ارشاد کیا آپ نے نہ سنا؟ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا آپ نے یہ نہ سنا کہ جو ناجی گروہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اور میرے صحابہ نے مٹھی بھر جو یا نصف سا جو خرچ کیا ہوگا تو تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بد مذہبیاں پھیلیں یا میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو اہل علماء پر فرض ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کر دیں؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے خلاف بدگوئی نہ کرو؟ جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو کہو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو؟ کیا یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے؟ یہ تمام تر احادیث باقاعدہ صحابہ کی شان و عظمت میں موجود ہیں۔ کیا قرآن کریم میں صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کرنے والی آیات نہیں ہیں؟ کیا مہاجرین و انصار، بدری اور احد کے میدان میں شریک ہونے والے، بیعت رضوان میں اور فتح مکہ سے قبل اور بعد والے صحابہ کی تعریف قرآن کریم میں نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی طرح قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی ہے؟ کیا یہ نہیں ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، اسی طرح سے صحابہ کی شان و عظمت کو جگہ جگہ اولئک ہم الراشدون، مفلحون، صالحون اور فائزون کہہ کر کے ان کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے؟ بلا شبہ ہے، مگر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے یہ ذہن دیا جائے کہ اسلام نسلی دین ہے، یہاں نسل کو فوقیت دی جاتی ہے، یہاں برادری کو فوقیت دی جاتی ہے، یہاں خاندان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ واللہ باللہ تاللہ جس کی بھی عزت ہے، حرمت ہے، مقام ہے، رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ جسے بھی مانا جائے گا حضور ہی کی وجہ سے مانا جائے گا۔ اگر نسل ہی سب کچھ ہوتا تو ابو لہب کی بھی تعظیم کی جاتی، اگر نسل ہی سب کچھ ہوتا تو طالب کی بھی، طالب اس لیے بول رہا ہوں، پھر سن لیجیے، طالب جو ہے نا حضرت علی کے بھائی تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ان کی بھی تعظیم کی جاتی۔ اگر نسب ہی سب کچھ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور دیگر چچا تھے اور ایمان نہیں لائے تھے ان کی بھی تعظیم کی جاتی، حالانکہ وہ بنی ہاشم سے تھے۔ اگر نسب ہی سب کچھ تھا تو جو لوگ قرشی تھے، ہاشمی تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سارے کے سارے قابل تعظیم و تکریم ہوتے، مگر اسلام نے بتایا کہ بلال حبشہ سے آئے، سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے، یہ سب قابل تعظیم و تکریم ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ سے ان کی نسبت ہے۔ تو جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، خواہ وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو اور کسی برادری کا ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ قابل تعظیم ہے، سروں کا تاج ہے۔ یہاں اسلام میں برادری واد نہیں چلتا، اسلام میں اصول ہے، اصول اور اصول کے مطابق لوگوں کو جانچا اور پرکھا جائے گا۔ کیا کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔